تو فرمایا جو خشوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب نماز فرض ہوئی تو جیسے اور احکام کے اندر ایک ترتیب رکھی گئی ہے اسلام میں، پھر آہستہ آہستہ ان احکام کو اس کی آخری اور حتمی شکل پہ پہنچایا گیا۔ شروع میں آسانیاں رکھی گئیں، سہولتیں رکھی گئیں، کچھ اختیار دیے، کچھ گنجائشیں دیں، کچھ چیزیں ہوتی تھیں ان کی اجازت تھی، کچھ باتیں جو مطلوب نہیں تھیں، مقصود نہیں تھیں، مگر ان کی اجازت تھی شروع میں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کی اجازتیں سلب ہو گئیں، پھر گنجائش کم ہوئی، پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو مناسب نہیں تھیں ان کو ان احکام سے الگ کر دیا گیا۔ حرمتوں کے احکام نازل ہوئے تو بھی اسی طرح تدریج کے مرحلے سے گزرے، اور اسی طرح حلتوں کے پر مشتمل احکام ہمیں عطا ہوئے تو وہ بھی اسی طرح تدریج سے گزرے، اوامر بھی اور نواہی بھی۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ نماز کے اندر بھی ایک ترتیب ہے، تدریج ہے۔ شروع میں کچھ چیزیں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر ان چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ تبدیل کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر نماز میں پہلے لوگ باقاعدہ اپنی طرف سے کوئی ذکر اذکار کر لیا کرتے تھے، نماز میں پہلے لوگ بات چیت کر لیا کرتے تھے، نماز میں ابتدا میں لوگ بات چیت کر لیتے تھے اور سلام دعا بھی کر لیتے تھے، جو ایک رسم ہوتی ہے نا، کوئی آیا کسی نے کہا السلام علیکم تو ادھر سے نمازی نے وعلیکم السلام کہہ دیا۔ یہ تھا نماز میں کوئی تھوڑی بہت ایسی بات چیت بھی ہے، کچھ لوگ التفات بھی کر لیتے تھے، یہ ہوتا تھا پہلے۔ کسی کو چھینک آئی تو وہ جواب دے دیا کرتے تھے، جواب دیتے تھے، اس نے کہا الحمدللہ تو نمازی نے جواب دے دیا یرحمک اللہ۔ یہ سب یہ اس طرح تھوڑا سلام دعا، کچھ کلام، یہ چیزیں نماز میں ابتداء ہوتی تھی۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی، ان سے یہ ایک ہی حدیث آئی ہے اور مسلم شریف میں، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پیچھے نیت باندھ لی اور نماز پڑھی، تو ایک صاحب کو چھینک آ گئی، اذا رجل من المسلمین، ایک صاحب کو چھینک آ گئی، تو کہتے ہیں میں نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا، یہ جواب دے دیا۔ اچھا اس وقت جو ہے وہ لوگ اس سے اب دور کیے جا رہے تھے، کلام سے، ایسی چیزوں سے، یہ وہ موقع آ چکا تھا کہ اب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے نماز میں۔ یہ آئے تھے نئے نئے، تو انہوں نے آگے جواب دے دیا یرحمک اللہ، چھینک کا جواب دیتے ہیں نا یرحمک اللہ، تو کہتے ہیں ورمان القوم بابصارہم، قوم نے مجھے گھور کے دیکھا، جو میرے ساتھ تھے نا لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے ایسے کر کے تھوڑا کنکھیوں سے آنکھوں کے اطراف سے گھور کے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ما شانکم تنظرون الی، تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ان کو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ اب یہ ایک بات پہ دوسری بات ہو گئی کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا ہو گیا تم نے، میں نے کیا کر دیا؟ تو کہنے لگے اب ان کی کیفیت یہ تھی لوگوں کی، اب لوگ تو بات نہیں کر رہے تھے، انہیں معلوم تھا بات نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کی کیفیت یہ تھی صحابہ کرام، انہوں نے فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ أَفْخَاذَهُمْ، تو انہوں نے زور زور سے اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنا شروع کر دیا، زور زور سے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے چپ کرا رہے ہیں، مجھے غصہ آیا،
کہ مجھ سے کیا قصور کیا ہو گیا جو اتنے غصے سے دیکھا گیا اور پھر ہاتھ مار مار کے مجھے. میں نے کہا چلیں یہ مجھے خاموش کراتے ہیں تو میں خاموش ہو گیا. یہ سب پیچھے ہو گیا یہ معاملہ. کہتے ہیں فسکت تو میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد جب نماز مکمل ہوئی فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرا دی، اب حضور میری طرف متوجہ ہوئے. تو حضرت معاویہ بن حکم کہتے ہیں فبے ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ اس ہستی پہ قربان ہو جائیں. مجھے تو یہ فیل ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اور قوم نے پوری نے اپنا احتجاج بھی کیا ہے بھرپور اور مجھے خاموش کیا ہے اور مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، سب لوگ مجھ سے ناراض. لیکن کہتے ہیں فب ابی ہوا و امی، میرے ماں باپ اس ہستی پہ قربان. ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، میں نے حضور جیسا معلم کسی کو دیکھا ہی نہیں. میں نے اپنی زندگی میں آپ کے جیسا معلم نہیں دیکھا. احسن تعلیم من ہو، کہ حضور سے اچھی کوئی تعلیم دینے والا، حضور سے اچھے کوئی بات بتانے والا، حضور سے اچھے کوئی اخلاق والا میں نے نہیں دیکھا. پھر کہتے ہیں واللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، حضور نے نہ تو مجھے ڈانٹا نہ جھڑکا نہ مجھے مارا، مجھے کچھ نہیں کہا. نئے نئے لوگ تھے نا یہ اسلام میں آتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بڑے پیارے اخلاق سے، بڑی نرمی سے، بڑی محبت سے، یہ ابتدائی دور کی بات ہے نا، اس زمانے کی بات. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت کریمانہ تھا نا. حضور کی طبیعت مزاج عالی میں نرمی اور رحمت کا عنصر غالب تھا. تو غضب بھی فرمایا، غضب کا اظہار بھی فرمایا، لیکن وہ غضب بھی رحمت کے لیے ہوتا تھا. حضور نے غضب بھی فرمایا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک ہی سائڈ پہ نہ چلے جائیں، پھر کسی کو غضب کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کو غصہ کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کو دین کے مقابل سمجھنا لگیں. کیونکہ غضب بھی ہے، غصے کا بھی ہے، اسلام میں جواز ہے، مگر بد اخلاقی کا جواز نہیں ہے. بد اخلاقی کا جواز نہیں. غصہ اللہ کے لیے موقع پر، اس کی ضرورت کے مقام پر، وہ الگ چیز ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہ آپ نے ڈانٹا نہ مارا نہ مجھے جھڑکا، مجھے قریب کیا اور ارشاد فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها من کلام الناس شيء. فرمایا کہ یہ جو نماز ہے نا، اس میں لوگوں کے کلام سے کوئی چیز مناسب نہیں ہے. یہ نماز، اس میں لوگوں کا کلام شامل کرنا صحیح نہیں ہے. لوگوں یہ کلام ہو گیا نا، چھینک کا جواب دیا آپ نے، کلام ہو گیا نا. یہ جواب جو بھی دیں آپ، سلام کا جواب دیں یا چھینک کا جواب دیں، کلام ہو. تو یہ کلام جو ہے، فرمایا یہ نماز، اس کے اندر کلام، لوگوں سے بات مناسب نہیں. انما ہی التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن. یہ نماز کا اسٹرکچر بتا دیا اس پرسپیکٹو میں کہ کلام کی بات تھی نا، انہوں نے گفتگو کی تھی، تو ایک چیز بتا دی کہ نماز از قبیل کلام جن چیزوں پہ مشتمل ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر، تسبیح ہے، تکبیر ہے اور قرأت قرآن. یہ ہے وہ نماز کا وہ حصہ جو انسان اپنے منہ سے ادا کرے گا. یہ منہ آپ کا پابند ہے. اب اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو کچھ نماز میں آپ پڑھ رہے ہیں یہ تسبیح، تکبیر اور قرأت قرآن پہ مشتمل ہے. التحیات بھی یہی ہے، تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم وغیرہ، ثنا وغیرہ، یہ سب چیزیں. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع سجود کرتے. تو یہ نماز جو ہے، یہ اب اسٹرکچر اس کا بیان ہو رہا ہے، اس کی حدود، اس کی آؤٹ لائن کیا ہے، جیسے آپ کو نکلنا نہیں، اس کا بارڈر کیا ہے. یہ میں بتا رہا تھا نا کہ نماز کو ایک اسٹرکچر کی طرف لایا گیا ہے، اس کو اس کی اصل روح کے مطابق ڈھالا گیا، آہستہ آہستہ آہستہ. تو لوگوں کو روکا گیا، اب تم کلام نہیں کرو گے، اب بات نہیں کرو. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود
बनफ्स नफीस खुद सलाम का जवाब देते थे। हुजूर खुद सलाम का जवाब देते थे। इब्तिदाई ज़माने में जब लोग सलाम करते थे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हुजूर खुद बाआवाज़ फरमाते थे वालेकुम अस्सलाम। चाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है ना, वो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते थे, कुन्ना नुसल्लिमु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयरुद्दु अलैना, ये हदीस के अल्फाज हैं। हम हुजूर को सलाम करते थे, हुजूर हमारे सलाम का जवाब देते थे। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि हम नज्जाशी के पास से आए, ये हवाला दिया सफर का कि हम वहां से वापस आए थे, उस मौके की ये बात है। तो हम जब मस्जिद में पहुंचे हुजूर नमाज अदा फरमा रहे थे, हमने हस्बे मामूल सलाम किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। अब वो मकाम आ गया कि जहाँ पे नमाज एक और मरहले में दाखिल हो गई है कि अब वो मज़ीद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे किया जा रहा है लोगों को कि अब ये चीज़ नहीं है, पहले थी अब नहीं। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। सहाबाए किराम ने बाद में पूछा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम पहले आपको सलाम करते थे और आप जवाब देते थे, मगर अब आपने जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर एक नमाज की रूह बयान फरमाई, फरमाया इब्न मसूद इन्न फिस सलाते लशुगला, नमाज में अब सलाम का जवाब नहीं दिया जाएगा, सलाम जवाब सब बंद। क्यों? इसलिए कि नमाज में एक मशगूलियत होती है। और आगे आ जाएं, लोगों को लाया गया और आगे नमाज में मशगूल हो, जो इससे पहले तक सलाम वगैरह था अब नहीं, ना कोई आके सलाम करेगा और ना नमाज की हालत में कोई जवाब देगा। ना नमाजी सलाम कर सकता है ना जवाब दे सकता है, ना नमाजी को सलाम करना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। हमारे सामने इसी तरह नमाज इसी तरह पढ़ी जाती है, हमारे अंदर यही माहौल है, लेकिन बहुत सी गलतियां लोग कर रहे होते हैं।